اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل مکان فی کل حال۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں عطا فرمائیں، جس نے ہمیں 27ویں شب کو لیلۃ القدر کی نعمت سے نوازا، اس رحمان ذات کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ ارب ارب شکر ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، کہ انسان اللہ کی قدر اس طرح نہیں کر سکے کہ جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت انسانوں کو نوازتا رہتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے، ان کی تمام ضروریات، ان کا لباس، کھانا پینا، تمام ضروریات پوری فرماتا ہے، اور وہ خود کو رب العالمین بیان فرماتا ہے، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، پالنے والا ہے۔ نہ صرف ان کو پیدا فرمایا، نہ صرف ان کو زندگی اور موت اس رب کے ہاتھ میں ہے، بلکہ وہ ان کو پالنے والا ہے، پالن ہار ہے، ان کا کھانا پینا، لباس پہننا، اٹھنا اوڑھنا سب کچھ اللہ کے ذمہ ہے، وہی پورا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید والے دن معمول یہ تھا کہ کسی کھلی جگہ کے اوپر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پہ عید کی نماز ادا فرماتے تھے، اور عید والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک ساتھی چلا کرتے تھے جن کے ہاتھ میں نیزہ ہوا کرتا تھا، اور وہ نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا، اور اس نیزے کی اوڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے اکثر کھجور تناول فرما کے پھر عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے، اور کھجور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے وہ طاق عدد میں کھاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمایا کرتے تھے کہ عید کی نماز کے لیے اپنی خواتین اور عورتوں کو بھی لے کر آیا کرو، جوان بچیوں کو بھی لے کر آیا کرو، بالغ عورتوں کو بھی، شادی شدہ غیر شادی شدہ تمام عورتوں کو بھی لے کر آیا کرو، حتیٰ کہ اس قدر تلقین فرمائی کہ جو حیض والی عورتیں ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ان کو بھی لایا جائے، لیکن وہ عیدگاہ سے ذرا ہٹ کر بیٹھے، نماز والی عورتوں سے ذرا ہٹ کر بیٹھیں، لیکن آ کر شامل ضرور ہوں اس بابرکت دن کی اجتماعیت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی 2 رکعت نماز پڑھا کر پھر واعظ فرمایا کرتے تھے۔ جو خطبہ ہوتا ہے جمعہ والے دن کا یا خطبہ ہوتا ہے عید والے دن کا، یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا واعظ کرنے کا، نصیحت کرنے کا، یاد دہانی کرانے کا، کہ نماز میں ایک فارمل طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کا اہتمام فرماتے تھے، چاہے وہ عید کا دن ہو، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کو واعظ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، لوگوں کو واعظ فرمایا، خطبہ دیا، اور اس کے بعد لوگوں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے آخر تک تشریف لے گئے جہاں پر عورتیں تھیں، اور پھر عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا اور فرمایا کہ اے عورتوں، جو بیعت تم نے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت مسلمانوں نے بھی کی تھی، خواتین نے بھی، مردوں نے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات بھی تلاوت فرمائی کہ عورتوں کی بیعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آیات بتائی گئیں کہ جب کوئی عورتیں آئیں تو ان سے کیا کیا نصیحت
کیا کیا ان سے بیعت اور عہد لیا کریں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس کے اوپر قائم ہو؟ تو انہوں نے حامی بھری کہ ہاں یا رسول اللہ ہم اس کے اوپر قائم ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو. تو ایک عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ تم شکوہ زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پھیلائی اور عورتیں صدقہ کرنے لگیں جو کچھ ان کے پاس تھا. کوئی اپنے کانوں کی بالیاں اور اپنے بندے اور اپنی چیزیں ڈالنے لگیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں، اور اس طرح عورتوں نے بہت صدقہ کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میں اس طرح کا معمول ہوا کرتا تھا. لیکن جو عید کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے اس کے اندر ایک بہت ہی بنیادی نقطہ ہے جس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں. عید کی نماز میں جو بلایا جاتا تھا وہ کون بلاتا تھا؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے. نماز کون پڑھاتا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے. خطبہ کون دیتا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. یہ محمد الرسول اللہ کون تھے؟ یہ وہی تھے کہ جب کوئی اختلاف انسانوں میں ہو جاتا تھا تو اس کا فیصلہ کون فرماتا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. جب کسی امر کے بارے میں کسی کام کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو فیصلہ کون کرتا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور عید والے دن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی لشکر کہیں بھیجنا ہوتا تھا تو اس کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا تو وہ عید کی نماز میں آگاہ کر دیا کرتے تھے. یعنی کہ عید کی نماز میں بلانے والا کون تھا؟ عید کی نماز میں نماز پڑھانے والا کون تھا؟ وہی تھا جو لشکروں کو بھیجتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہی عالی شان ہستی تھی جو نماز میں امامت فرماتی تھی. وہی عالی شان ہستی تھی جو لوگوں کے فیصلے فرمایا کرتی تھی. وہی عالی شان ہستی تھی جس نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تھی. وہی عالی شان ہستی تھی جو لوگوں کے صدقات جمع فرمایا کرتے تھے. وہی عالی شان ہستی تھی جو لوگوں سے زکوٰۃ لیا کرتے تھے. اور وہی عالی شان ہستی تھی کہ جب کوئی مجرم جرم کرتا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا کرتے تھے. وہی عالی شان ہستی تھی کہ اگر کوئی زنا کا مرتکب ہوتا تھا شادی شدہ تو اس کے ساتھ رجم کا معاملے کا فیصلہ بھی فرمایا کرتے تھے. لیکن یہ بنیادی نقطہ ہم بھول گئے اور ہم نے عید کی نماز کو بس اتنا ہی رہنے دیا کہ تکبیرات پڑھنی ہے، میٹھا کھا کر جانا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، نہا کر جانا ہے، اور جہاں ہو سکے عیدگاہ میں چلے جانا ہے، ورنہ مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اور امام نے نماز پڑھانا ہے اور نماز کے بعد خطبہ ہونا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دنیا کے اپنے کاموں میں لگ جانا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بنیادی کرکس، بنیادی مغز ہی ہم نے بدل ڈالا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے 11 مہینے 359 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے فیصلے فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے معاملات کو حل فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے اوپر حکمران تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ تھے. محمد رسول اللہ معاملات کو سنبھالنے والے تھے، ریاست کے امیر تھے، لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حکمران تھے. پھر وہی حکمران جا کر امامت فرمایا کرتا تھا، پھر وہی حکمران جا کر لوگوں کو نصیحت کیا کرتا تھا، پھر وہی حکمران جا کر لوگوں کو اللہ کے دین کے قائم اور غلبے کے بارے میں یاد دہانی کروایا کرتا تھا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. لیکن ہم نے اس بات کو اس حد تک محدود کر دیا ہے کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ عربی میں ہونا چاہیے یا اردو میں ہونا چاہیے، جمعہ کا خطبہ اردو میں ہونا چاہیے یا عربی میں ہونا چاہیے، سنتیں پہلے پڑھنی چاہیے یا درمیان میں وقفے میں پڑھنی چاہیے، فرض نماز ہی
پڑھنی ضروری ہے اور یا سنتیں بھی پڑھنی ضروری ہیں، ہم نے اسی حد تک دین کو محدود کر دیا ہے۔ اس سے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس کی ابتدا یہ تھی، انتہا اس کی یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ دیتا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی غریب ہے، نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی امیر ہے، نہیں دیکھا جائے گا کہ کسی کے ساتھ کوئی مشکل ہے یا آسانی ہے، نہیں دیکھا جائے گا کسی کے پاس زرہ ہے یا تلوار ہے، بس اللہ کا حکم آ گیا کہ انفروا خفافا وثقالا، ہم نے دشمن سے لڑنے کے لیے جانا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قیادت فرمائیں گے، خود سپہ سالار ہوں گے اور دشمن کی صفوں میں جا کر دشمن کا قلع کما کریں گے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مکمل خاکہ تھا، جو نماز، تکبیرات، تسبیحات سے شروع ہوتا ہے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے حکومت نکال دو، ریاست نکال دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فیصلے نہ کرو، اب فیصلے اپنی مرضی سے کرو، سودی معاملات کرو، زکوٰۃ نہ لو، زکوٰۃ لوگ اپنی مرضی سے دیتے رہیں اور ٹیکس حکومت زبردستی لے، اگر لوگوں کے ساتھ کوئی انصاف نہ مل رہا ہو، چوری کرنے والے کا ہاتھ نہ کاٹا جائے اور جس کی چوری ہو اس کو اس کا مال واپس نہ مل رہا ہو، جو مظلوم ہو اس کی داد رسی نہ ہو، اور بچے کو پیدا ہوتے ہی غربت کی صورت میں وظیفہ نہ مل رہا ہو، اور غریب بھوکا سو رہا ہو، اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہو، تو وہ محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہو سکتا۔ اس کا کوئی بھی نام دے دو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کا دین مکمل ہے، عبادات، تسبیحات سے شروع ہو کر ریاست کے انتظام و انصرام تک جا کر مکمل ہوتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا مکمل دین ہے، اور یہ محمد رسول اللہ کا مکمل دین نہ اس وقت کعبۃ اللہ میں نافذ ہے، یہ محمد رسول اللہ کا دین نہ اس وقت مدینہ المنورہ میں نافذ ہے، یہ محمد رسول اللہ کا مکمل دین نہ عراق میں نافذ ہے، نہ شام میں نافذ ہے، نہ فلسطین میں نافذ ہے، نہ امریکہ میں، نہ برطانیہ میں، نہ یورپ میں، اور نہ ہی پاکستان میں نافذ ہے۔ اب جب محمد رسول اللہ کا مکمل دین کہیں بھی نافذ نہیں ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ پھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اس وقت کوئی مسلمان نہیں بستا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کی زمین پر پھر کوئی فرما بردار نہیں بستا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر اللہ کی زمین کے اوپر کوئی بھی انصاف کرنے والا نہیں بستا، چاہے وہ کوئی آرمی چیف ہو، چاہے وہ کوئی وزیر اعظم ہو، چاہے وہ کوئی امام کعبہ ہو، چاہے کوئی مسجد اقصیٰ کا امام ہو، چاہے وہ کوئی لڑنے والا ہو، چاہے کوئی تلوار اٹھانے والا ہو، چاہے وہ کوئی تاجر ہو، چاہے وہ کوئی ریاست چلانے والا ہو، چاہے وہ کوئی مسجد کا امام ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق صرف اور صرف کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے فیصلے کے مطابق حکومت نہیں چلاتے وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق حکومت چلانے کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، وہ نافرمان ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نظام کے مطابق حکومتوں کا نظام نہیں چلاتے، امیر وہی نہیں ہوتا جو امامت کروائے، امیر وہی نہیں ہوتا کہ جو عدالت کا نظام چلائے، جب تک امیر وہی نہیں ہو جاتا جو سپہ سالار بھی ہو، امام بھی ہو، حکمران بھی ہو، عادل بھی ہو، انصاف پسند بھی ہو، اور خود بھی وہی کھائے جو ایک مزدور کھاتا ہے، اور خود بھی وہی پہنے جو ایک عام مزدور اور غریب شخص پہنتا ہے، تب تک اللہ کی زمین پر کافر بستے ہیں، مسلمان نہیں بستے۔ چاہے کعبۃ اللہ کے دروازے ان کے لیے کھولے جاتے ہوں، چاہے وہ رمضان کی راتوں میں رو رو کر قرآن پڑھتے ہوں، چاہے وہ ترتیل کے مقابلے کرواتے ہوں، چاہے وہ مقابلہ نعت خوانی میں دنیا میں سب سے آگے نکل جاتے ہوں، چاہے وہ قرآن اور
قرآن کو پڑھتے ہوں اور نعتیں سن کر آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوں، وہ جتنی بھی دعائیں کر لیں ان کی دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہیں، وہ جتنی بھی کوششیں کر لیں ان کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے، وہ جتنے بھی کاروبار چلا لیں وہ ترقی کرنے والے نہیں ہیں، کہ جو لوگ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، اللہ تعالیٰ ان کی معیشت بھی تباہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے فیصلوں میں بھی برکت اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی خراب کر دے گا، آخرت بھی خراب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ جو کوئی جہاں کہیں بھی بستے ہیں اور سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو توفیق دے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور وہ اس بات کی ڈیمانڈ شروع کر دیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ اے اللہ ہم کافر نہیں ہونا چاہتے، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آ جائے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آ جائے، ہم اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اپوائنٹڈ ہو، ہم اس کو امیر سمجھیں گے جس کو اللہ تعالیٰ امیر بنائے گا، اور وہی ہمارے فیصلے بھی کرے گا، وہی ہماری امامت بھی کرے گا، اور وہ وہی کھائے گا جو ایک عام مزدور کھاتا ہے، وہ وہی پہنے گا جو ایک کٹیا میں جھونپڑی میں رہنے والا ایک عام غریب انسان کھاتا ہے، اور وہ بڑی بڑی گاڑیوں اور بڑے بڑے محلات میں نہیں رہے گا، وہ اسی طرح سے زندگی گزارے گا جس طرح عمر فاروق زندگی گزارتے تھے، جو لباس ہوتا تھا پیمن لگا ہوتا تھا تو وہی پہن لیتے تھے، عام انسان کی طرح زندگی گزارتے تھے، گوشت نصیب ہوتا تھا تو کھا لیتے تھے ورنہ عام کھانا کھا کر گزارا کر لیتے تھے۔ وہ حکمران جب تک نہیں آ جاتے، وہ نظام جب تک نہیں آ جاتا، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اور حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ اپنی زمین پر اپنا نظام قائم فرما دے، اور حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کافر مت بنو، صرف وہ بنو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جو دین محمد رسول اللہ لے کر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم اجعلنا من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللهم اجعلنا من اصحاب المهدي۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللهم انا نعوذ بك من الفتنة المحيا ونعوذ بك من الفتنة الممات ونعوذ بك من الفتنة المسيح الدجال۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔